آج میں بہت ہی قیمتی گفتگو قرآن کریم کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت پر حضرت والا جناب حضرت مولانا اور ہمارے درمیان اس وقت سرزمین منصور پور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی محمد سالم صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ فاضل دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت والا پہلی مرتبہ آپ کی بستی میں تشریف لائے ہیں، ایک مرتبہ بجنور کی روایت کے مطابق کھڑے ہو کر اپنے مہمان کا استقبال کر دیں اور زور سے پھر ایک بار نعرہ لگا دیں، آپ کی نیند بھی بھاگ جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت مفتی صاحب کا استقبال کرے، اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کے بیٹھ جائے اور نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا محمد سالم صاحب ندوی زندہ باد، علماء اسلام، علماء اسلام۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بیٹھ جائیے، اللہ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کی آمد کے لیے ہم نے پلکیں اور آنکھیں ہی نہیں بلکہ دل کا فرش بچھائے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی آمد کو قبول فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ بس اب حضرت والا ہی کا بیان ہوگا اور پگڑی بندھے گی اور اس بچے کا آخری سبق ہوگا اور انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ اس وقت پورے 9 بج چکے ہیں، 1 منٹ باقی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا انشاءاللہ 10 بجے تک یہ پورا جلسہ ختم ہو جائے گا۔ میں ایک مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، پھر ایک مرتبہ بھائی محمد یوسف صاحب کو کہ ان کے بیٹے نے آج قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، اسی خوشی کے موقع پر ہم سب یہاں جمع ہے۔ حضرت صدر محترم حضرت شاہ صوفی محمد زاہد صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو خلیفہ اجل ہیں، حضرت علامہ قمر الزمان صاحب الہ آبادی کے حضرت والا مسند صدارت پر تشریف فرما ہے۔ ان کے علاوہ سرپرست عالی مقام حضرت قاری محمد حامد صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور بھی علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے، اور ہمارے مہمان خصوصی کے والد گرامی حضرت مولانا محمد شاہد صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو خلیفہ ہیں، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے، وہ بھی یہاں سفر کر کے تشریف لائے ہیں۔ بڑی بڑی ہستیاں آپ کے گاؤں میں آپ کی بستی میں آئی ہیں، اللہ کی قسم میں جتنا بھی شکر ادا کرو ان حضرات کا وہ کم ہے۔ آئیے میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں آپ کی مسجد کے امام و خطیب جناب حضرت قاری محمد ابصار صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، چند آیات قرآن کریم کی تلاوت کر دیں، اس کے بعد ایک نعت ہوگی اور پھر کوئی بچے کی دستار ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا اور انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ گزارش کر رہا ہوں قاری صاحب تشریف لائیں، قاری صاحب چند آیات پڑھیں جو تو آپ ماشاءاللہ مسجد رمضان میں بھی اور اس کے علاوہ بھی 5 نمازوں میں اور 3 نماز میں تو آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے، بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ یقین مانیے گا آپ، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پڑھنے کا جو ملکہ اور ہنر عطا فرمایا ہے، آپ کی خوش نصیبی ہے، آپ کی بستی کو، آپ کی مسجد کو اتنا شاندار قرآن پڑھنے والا قاری ملا ہے۔ میں اس وقت قاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے محظوظ فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ، حیاک اللہ، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الوالي المتعال الرحمن الرحيم،
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله.